سحری کا ٹائم ہو چکا ہے اور کیس بھی جانے والی ہے، تو میں 3:30 ہو گئے ہیں، اب اٹھی ہوں اور سحری بناتی ہوں۔ اور سحری میں عموماً وہی پراٹھا اور سوکھی روٹی۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کی سحری میں کیا روٹین ہے؟ میری تو یہ روٹین ہے کہ چوری اور مکھن اور سالن، پراٹھا اور وغیرہ۔ تو روٹی بن گئی ہے، اب اس کے بعد میں نے دودھ چڑھایا ہے، دودھ برف بنا ہوا تھا تو میں نے اسے پہلے میلٹ کیا ہے۔ اب اس کے بعد چائے بناتے ہیں، اور ناشتے میں اور سحری میں چائے نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو ڈھکن میں میں نے اندازے سے پتی ڈالی ہے، کیونکہ نہیں مل رہا تھا، اسپون نہیں مل رہا تھا مجھے، اور چائے بن گئی ہے اور چائے پیتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی سب ٹھیک ہوں گے، اور رمضان کی سیکنڈ سحری بہت بہت مبارک ہو۔ اور ہم نے سحری ماشاءاللہ سے ڈن کر لی، اب 10 منٹ رہتے ہیں اور اس کے بعد روزہ بند ہو جائے گا۔ اب برتن سمیٹتی ہوں اور پھر اس کے بعد کلیننگ وغیرہ کرتی ہوں، دین نماز، اینڈ پھر سبق پڑھنا ہوگا۔ تو رمضان کریم کی بابرکت مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی تمام سختیاں پریشانیاں دور کرے۔ اور پلیز آج میرے فادر کی ڈیتھ اینیورسری ہے، فرسٹ ڈیتھ اینیورسری، تو میرے ابو کے لیے بھی لازمی دعا کیجیے گا، کیونکہ بس وہ مائنڈ میں ایک کلپ چل رہا ہے کہ لاسٹ ایئر رمضان میں سیم سیکنڈ روزہ تھا، اور اس ٹائم وہ مطلب کیا وہ ورڈز استعمال نہیں کر سکتی کہ دل دکھتا ہے، کیونکہ ہم سب بہن بھائیوں کی مدر کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی، اور مدر کی ڈیتھ کے بعد ہمیں فادر نے اپنے بہت زیادہ کلوز کر لیا تھا، حد درجہ زیادہ۔ تو آج ویسے بھی ہم لوگ اپنے ابو کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں، لیکن آج ہم بہت زیادہ مس کر رہے ہیں۔ جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوا ہے، میرے بھائی لوگ جو یو اے ای میں رہتے ہیں، اور ہم بہن بھائی جو ادھر چاروں رہتے ہیں، ہم بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، اور آج ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ سم ٹائمز بندہ اپنی فیلنگ ایکسپریس نہیں کر سکتا، لیکن کوئی جو گیس کرنے والا ہوتا ہے وہ جلدی گیس کر لیتا ہے، جو بندے کے دل کے بہت نزدیک ہو تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں، دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو آج کل سے میں بہت زیادہ مینٹلی اپسیٹ ہوں، لیکن ابھی میں نے سحری کی ہے تو یقین مانے سحری کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ کیسے سحری کروں، کیونکہ ہم بہن بھائی وداؤٹ پیرنٹس بالکل اکیلے رہ گئے ہیں، بالکل اکیلے۔ ہم 6 بہن بھائی ماشاءاللہ سے ہیں، اور 6 کے 6 مدر اینڈ فادر کی ڈیتھ کے بعد بالکل اکیلے رہ گئے، کہ دونوں کی ڈیتھ سڈنلی ہوئی ہے۔ اور بندہ ایک پہلے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بوڑھے بھی ہو جائے نا پھر بھی بندہ ان کی کمی محسوس کرتا ہے، لیکن ہمارے پیرنٹس، میری مدر کی ایج تھی 53 ایئرس جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور میرے فادر کی 63 تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ موت کے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، جب کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے۔ تو جن کے پیرنٹس اللہ پاک انہیں زندگی صحت دے، اور آپ سب پہ ان کا سایہ سلامت رکھے، اور جن کے نہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ کسی کے صدقے اللہ پاک میرے پیرنٹس بھی کرم کرے، اور اللہ پاک ان کا وہ درجات بلند کرے۔ تو چلیں اب برتن سمیٹتی ہوں اور تھوڑا کام کرتی ہوں، تاکہ تھوڑا سا آج میرا ذہن تھوڑا سی ٹینشن ریورڈ ہو جائے۔ ویسے ہوتی تو نہیں ہے، جو مرضی کر لے، کیونکہ یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ جو نہ چاہتی ہوئے بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ
بھی میرے پیرنٹس کے لیے دعا کیجیے گا اور میرے لیے بھی. ساتھ ساتھ روم کی کلیننگ میرے کر لوں جب تک روزہ بند نہیں ہوتا. کیونکہ پھر نماز پڑھنی ہے اور پھر صفائی وغیرہ کر کے پھر انشاءاللہ سو جاؤں گی. سیکنڈ روزہ بند کرنے کی دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرا روم بھی نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے. لائٹس آف کرتی ہوں اور نماز پڑھتی ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ صفائی وغیرہ کرتی ہوں. اور یہ فاطمہ کے لیے میں نے ڈریس نکالا ہے کیونکہ آج میرے فادر کی ڈیتھ ہے، اینیورسری ہے، تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور لوکل جانا ہے، تو یہ فاطمہ کے لیے میں نے ڈریس نکالا ہے. یہ فاطمہ کو میری سسٹر نے گفٹ کیا تھا. میری سسٹر جیسے اپنے سے بیٹی کے کپڑے لیتی ہے ویسے ہی سے فاطمہ کے کپڑے بھی لے لیتی ہے، تو مجھے ہے بہت اچھا لگتا ہے. اور یہ بہت ہی پیارا سا چکن کی شرٹ ہے اور کھانے والے چکن کی نہیں، ایک اسٹف چکن ہوتا ہے اس کی شرٹ ہے اور اوپر بہت ہی نفیس سی کڑھائی ہوئی ہے. یہ اس طرح کے کپڑے بچوں کے ساتھ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور فاطمہ کے ساتھ پہننا وہ بھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا. اور میں نے اس لیے نکالا ہے کیونکہ لوکل جانا تھا. اب میں اپنے پیرنٹس کے گھر پہنچ آئی ہوں اور میری سسٹر کے بچے اور میرے بھائی کے بچے کھیل رہے ہیں. گرمی بہت زیادہ ہے اور جب پیرنٹس گھر پہ نہ ہوں تو کچھ اچھا ہی نہیں لگتا. اور میرے جب پیرنٹس الحمدللہ زندہ تھے تو ایک گھر کی رونق تھی. اب بھی الحمدللہ گھر سارے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. اور آج کا دن ایسا دن خدا کسی کی لائف میں نہ لے کے آئے، کیونکہ جب ماں فوت ہوئے تو ایک ہوتا ہے کہ چلو باپ کا سہارا ہے، لیکن جب باپ بھی اس دنیا سے چلا جائے، ماں بھی چلی جائے تو بندے کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اور بندہ کسی کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر نہیں کر سکتا. تو پھر ہم نے سوچا کہ چلے قبرستان جاتے ہیں. اور یہ میرے گاؤں کا خوبصورت سا منظر ہے، گرینری ہے. اور ہمارا گھر ہے جو گاؤں کے سٹارٹنگ میں درمیان میں تھوڑی سی آبادی ہے اور پھر اس کے اینڈ پہ جو قبرستان ہے وہ گاؤں کے بالکل اینڈ پہ ہے. تو ہم نے سوچا پھر گرمی بہت زیادہ ہو جائے گی تو پہلے قبرستان سے ہو آتے ہیں کیونکہ روزہ بھی ہے، پھر بہت فیل ہوگا. تو میں بات کری پیرنٹس کی کہ پیرنٹس کی کمی کوئی پورا نہیں کر سکتا. ایک پیرنٹس ہی ایسی واحد ہستی ہوتی ہے کہ جو بچے کے لاڈ ناز نخرے اٹھا سکتے ہیں. باقی دنیا میں اس کا الٹرنیٹیو ریلیشن کوئی بھی نہیں ہے، چاہے جتنا کوئی بھی اچھا ہو، لیکن پیرنٹس کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. اور آج جب میں آج تک میرے فادر کی ڈیتھ کو سال ہونے والا ہے، لیکن میں قبرستان ہارڈلی تین دفعہ گئی ہوں، آج چوتھی بار جا رہی ہوں. کیونکہ میری جب امی کی ڈیتھ کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن میں اپنی فادر کی ڈیتھ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی. مجھے لگتا ہی نہیں کہ میرے فادر فوت ہو چکے ہیں. اور یہ قبرستان ہے اور یہ میری امی کی قبر ہے اور یہ میری دادوں کی قبر تھی. تو ہم بہن بھائی اپنے پیرنٹس کے اتنے زیادہ کلوز ہیں، سارے بچے کلوز ہوتے ہیں، لیکن سڈنلی ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ بندے کو اندر سے ہلا کے رکھ دیتی ہے. یہ ایک سائڈ میں میرے فادر کی قبر ہے اور ایک سائڈ میں میری مدر کی تھی. اور یہ اوور آل ویو ہے جو کہ ہمارے گاؤں سے نظر آ رہا ہے.
پورا گاؤں ہمارا نظر آتا ہے. تو کیونکہ چھوٹا سا گاؤں ہے، اور آج کا دن بھی الحمدللہ ایسا تھا کہ ٹھنڈی یا ہوا چل رہی تھی، اور قبرستان آؤ تو بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے. دل کرتا ہے قبرستان بندہ آ کے بیٹھا ہی رہے. یہ میری سسٹر کا بیٹا ہے. اور قبرستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں بندے کو بہت سکون ملتا ہے. بے شک گاؤں والی سائڈ پہ اتنی زیادہ گرمی تھی، حتیٰ کہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ قبرستان پہ بھی گرمی ہوگی، لیکن قبرستان میں اندر ٹھنڈی یک ہوا چل رہی تھی، اور بہت ہی ٹھنڈا ٹھنڈا سا ماحول تھا، اور دل نہیں کر رہا تھا کہ واپس گھر جائیں. جب بھی ہم بہن بھائی قبرستان آتے ہیں تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ واپس گھر جائیں. جب ہم لوگ گھر واپس چلے جاتے ہیں تو ہمارا دل نہیں لگتا کہ ہم اس گھر میں بیٹھیں. دل کرتا ہے بس کہیں چلے جائیں اور ایسی جگہ جائیں جہاں ہمارے پیرنٹس ہمیں مل جائیں. خیر، آج سیکنڈ رمضان المبارک ہے، اور پلیز میرے فادر اینڈ مدر کے لیے پلیز لازمی ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. اور جس بیماری میں میرے پیرنٹس اس دنیا سے گئے ہیں ان کی بخشش ہوئی ہے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک ان سب کے درجات بلند کرے، اور اللہ پاک ان کے وہ جہان بہت اچھے کرے، اور پچھلوں کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور یہ ماشاءاللہ 2 باربی ڈولز میری سسٹر کی بیٹیاں ہیں، جو کہ ایک طوبہ اور دوسری ماما بہت زیادہ نوٹی ہے، بہت زیادہ. اگر اس کی باتیں بندہ سنے تو بندہ کہے کہ ساری دنیا کی غم پریشانیاں بھول گیا ہے بندہ، کیونکہ یہ ماشاءاللہ اتنی ایکٹیو ہے اور اتنی شارپ ہے کہ اس کے ساتھ جب بندہ بات کرتا ہے تو بندے کو بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے. اور یہ میرا بھانجا، تو بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اس اسٹیج میں بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا خوشی کیا ہے اور غم کیا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان کے لیے بڑی ہوتی ہیں، اور پھر تھوڑا ایج سے بچہ باہر نکلتا ہے تو پھر اس کے لیے ساری ٹینشن پریشانی اور غم ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہماری لائف اب ہو گئی ہے. فاطمہ کے لیے میں پانی گرم کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ افطاری کی بھی پریپریشن کر رہے تھے. اب افطاری کی تیاری کر رہے تھے، اور افطاری کی طرف بہت ہی کم ٹائم رہتا تھا. تو یہ سیلڈ میری بہن نے بنایا تھا، اور ساتھ میں آلو کی کٹلس اور روٹی بھابھی بنا رہی تھی. ساتھ بریانی دم پہ رکھ دی تھی کیونکہ ٹائم بہت ہی کم تھا، تو سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. افراتفری کا عالم تھا، جس حصے میں جو کام آ رہا تھا وہی کیے جا رہا تھا. اور ویسے دل بھی نہیں کر رہا تھا کچھ اتنا خاص، لیکن افطاری کی تیاری تو کرنی ہی پڑتی ہے. ظاہر سی بات ہے، سارا دن بندہ بھوکا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. اور بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی کام کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. بڑوں کی تو ہر مجبوری ہوتی ہے، اور یہ میری بانجی ہے جسے کام کرنے کا بڑا شوق ہے، اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں دسترخوان پہ چیزیں رکھتی ہوں، آپ مجھے دیتی جائیں. تو سیکنڈ ٹائم ایک ایسا ہوتا ہے کہ افطاری کے ٹائم تو بندے کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، کچن میں جیسے ہی آئے تو ٹائم تو بھاگ رہا ہوتا ہے. اور افطاری کرنے کے بعد پھر اب گھر جا رہی ہوں، اور آپ سے چاہتی ہوں اجازت، اور اس دعا اور امید کے ساتھ کہ جان رہیں خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. اور پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور میرے فادر اور مدر کے لیے بھی لازمی دعا کیجیے گا. اور پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اینڈ فل واچ کیا کریں. تھینک یو سو مچ. اور آپ کا ایک ہی کلک میری لائف چینج کر سکتا ہے، تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اور میرے پیرنٹس کے لیے دعا کیجیے گا، اور اپنے پیرنٹس کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ ان کا سایہ اللہ پاک آپ پہ سلامت رکھے، کیونکہ وداؤٹ پیرنٹس لائف رہتی ہی نہیں ہے، زندگی کا مزہ ہی نہیں آتا.